علیشان پور ایک پرسکون اور خوبصورت قصبہ تھا جہاں بچے کھیل کود میں مصروف رہتے تھے، لیکن دو بچوں سلیم اور فرقان کی دوستی کچھ خاص تھی۔ دونوں ہمیشہ نئی مہمات کی تلاش میں رہتے۔ ایک دن انہیں ایک پرانا خستہ حال خط ملا جو کسی پرانی کتاب میں چھپا ہوا تھا۔ سلیم نے حیرانی سے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ اگر تمہیں یہ خط ملا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم خاص ہو۔ ایک قدیم خزانہ اس قصبے میں چھپا ہے، لیکن اسے پانے کے لیے ہوشیاری، بہادری اور دوستی کی ضرورت ہے۔ اگر تیار ہو تو سب سے پرانے درخت کے نیچے پہلا اشارہ تلاش کرو۔ فرقان کی آنکھیں چمک اٹھیں، یہ تو ایک خزانے کی تلاش کی شروعات لگتی ہے۔ دونوں نے فوراً قصبے کے سب سے پرانے درخت بوڑا برگد کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہاں انہیں جڑوں کے درمیان ایک اور پرچی ملی جس پر لکھا تھا، جہاں پانی گرتا ہے وہاں راز چھپے ہوتے ہیں۔ یہ تو فوارے کی بات ہو رہی ہے، سلیم بولا۔ قصبے کے پرانے فوارے پر پہنچ کر وہ ارد گرد غور سے دیکھنے لگے۔ آخرکار فرقان کی نظر ایک پتھر پر پڑی جو باقیوں سے مختلف لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اسے کھینچا ایک چھوٹی سی چمکدار چابی نکلی۔ چابی کے ساتھ ایک اور نوٹ بھی تھا۔ یہ چابی تمہیں خزانے کے قریب لے جائے گی، مگر پہلے تمہیں ایک معمہ حل کرنا ہوگا۔ چابی کے اشارے نے انہیں قصبے کے قریب موجود ایک پرانی غار کی طرف پہنچا دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک دیوار پر عجیب و غریب نشانات نظر آئے۔ درمیان میں ایک تحریر لکھی تھی، خزانے کا دروازہ صرف وہ کھول سکتا ہے جو سچ بولے اور دوسروں کی مدد کرے۔ سلیم اور فرقان سوچ میں پڑ گئے۔ اچانک انہیں یاد آیا کہ چند دن پہلے وہ ایک غریب آدمی کی مدد کرنے والے تھے، لیکن وہ کھیل کود میں مصروف ہو گئے اور بھول گئے۔ شاید ہمیں پہلے اپنی غلطی سدھرنی چاہیے، سلیم نے کہا۔ دونوں فوراً اس غریب آدمی کے پاس گئے، اس کی مدد کی اور دل سے معافی مانگی۔ جیسے ہی وہ واپس غار میں پہنچے دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر ایک سنہری صندوق رکھا تھا جو چمک رہا تھا۔ جب انہوں نے اسے کھولا تو اندر بے شمار سونے کے سکے، نایاب جواہرات اور ایک پرانا خط تھا۔ خط میں لکھا تھا، یہ خزانہ صرف ان کے لیے ہے جو دل کے سچے اور دوسروں کی مدد کرنے والے ہوں۔ اب یہ تمہارا ہے، اسے عقل مندی سے استعمال کرنا۔ نتیجہ دوستی اور نیکی کی جیت۔ سلیم اور فرقان نے خزانے کا کچھ حصہ قصبے کی بھلائی کے لیے دیا، اسکول بنوایا اور غریبوں کی مدد کی۔ ان کی نیکی اور ایمانداری کی وجہ سے وہ قصبے کے سب سے پسندیدہ بچے بن گئے۔